بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس میں ایمان ہو اور ایمان کے بعد وہ نیک اعمال کرے، اچھی زندگی اختیار کرے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین، خوبصورت اور پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے۔ جو کامیابی کا راستہ مرد کے لیے ہے وہی کامیابی کا راستہ عورت کے لیے ہے۔ کامیابی ایک مرد کی بھی ضرورت ہے، کامیابی ایک عورت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مرد سے بھی دین کے وہ سارے مطالبے ہیں جو ایک عورت سے ہیں، اور ایک عورت سے وہ سارے مطالبے ہیں جو مرد سے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمیں ایمانی اور روحانی تقویت اور قوت دیتا ہے، دوسری طرف ہمیں بہت سی کامل، برگزیدہ، پاکیزہ شخصیات کی یاد بھی دلاتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات رمضان کے مہینے میں ہے۔ آپ کی دختر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات رمضان کے مہینے میں ہے، اور اسلام کی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات رمضان میں ہے، اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات بھی رمضان کے اندر ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہے، فتح مکہ رمضان کے اندر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے رمضان میں اس لیے رکھا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ ان کی یاد رمضان کے مہینے میں تو کم از کم آنی ہی چاہیے کہ وہ کیسی شخصیات تھی، کیسے لوگ تھے، کیسے کردار تھے، اور کیا خوبصورت ان کی زندگی تھی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جگر کا ٹکڑا، جگر گوشہ رسول، آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ آج کے معاشرے کے لیے ہر پہلو اسوہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے، اور طہارت، عفت اور پاک دامنی کی ایک اعلیٰ اور لازوال قسم کی مثال بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پوری دنیا میں قیامت تک جتنی بھی عورتیں آئیں گی، ان میں سے سب عورتوں میں سے سب سے زیادہ افضل 4 عورتیں ہیں۔ ایک مریم، ایک آسیہ، ایک خدیجہ، اور ایک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم۔ پوری دنیا کی عورتوں میں یہ 4 عورتیں،
اور پھر ساری دنیا کی عورتیں جب جنت میں ہوں گی تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور ایک موقع پہ کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا، جو فاطمہ کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی، جس چیز سے فاطمہ کو پریشانی ہو اس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر یہ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بھی بہت سی مساجد تھیں، گھر تھوڑا دور تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں جاتا ہوں مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے دعا کرواؤں گا۔ ماں نے خوشی سے اجازت دی۔ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ آپ نے مغرب کے بعد نوافل شروع کیے، نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز ادا کی، پھر نماز میں مصروف ہو گئے، سارے صحابہ گھروں کو چلے گئے۔ اب میں جا بھی نہیں سکتا ہوں، رات کا اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے، کہ ماں کو میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہارے لیے دعا کراؤں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز میں مصروف ہیں، تو کیا کروں؟ کہتے میں نے سوچا کوئی بات نہیں، آیا ہوں آج دعا کروا کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں بیٹھ گیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجرہ عائشہ کی طرف رخ کیا۔ اب مسجد نبوی کے محراب اور حجرہ عائشہ چند قدموں کی جگہ، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، کون ہے؟ پھر ساتھ ہی کہا حذیفہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر کہا کس لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ بجائے اس کے کہ حذیفہ کہتے کہ میں ماں کے لیے دعا کرانے آیا ہوں، کس لیے آئے ہو؟ اللہ تمہاری ماں کی مغفرت کرے۔ اور پھر حضرت حذیفہ کو کہا کہ ابھی ابھی آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کے مجھے یہ کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی کل قیامت کے دن سردار ہوگی، اور آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے حسن اور حسین جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ابھی ابھی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے، یہ فاطمہ کے بیٹوں کا مقام ہے۔ لیکن جو حالات میرے نبی کی اس بیٹی نے دیکھے ہیں، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، ایک روایت یہ ہے 1 سال پہلے، اور ایک روایت یہ ہے اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد، یعنی آپ 35 سال کی عمر میں تھے تب، یا 39 سال کی عمر میں، یا 41 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد علانیہ دعوت کا آغاز کیا، اور سارے قریش کے لوگوں کو جمع کیا، کوئے صفا پہ کھڑے ہو گئے، اور اس وقت قرآن کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ انہیں خبردار کیجیے۔ دین کی دعوت، دین کا پیغام سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، ہر آدمی آیا، جو خود نہیں آیا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا، اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر یہ کہا
کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، ایک ایک کا نام لے کر۔ اور اسی مجمع میں جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 4 سال تھی، 4 سال، اور بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں بھی تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ 4 سال کی بیٹی کو کہہ رہے ہیں۔ 4 سال کا بچہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم تو جوان بچوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے کہ ان کی دنیا کی روٹین زندگی، اسکول کا کام، ہوم ورک یہ متاثر نہ ہو، نیند نہ خراب ہو جائے، صرف دین کے معاملے میں اڑے آتے۔ ہاں دنیا داری ہے، اسکول ہے، تو 3.5 سال کا بچہ بھی ایڈمیشن اس کا کروا دیا جاتا ہے، اسے بھی اسکول داخل کروا دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی اپنی بیٹی جس نے بننا ہے ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، اس کی تربیت کا آغاز کب سے کر رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر سے۔ اور تربیت کا سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے، انقذی نفسک من النار، کیا فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ واقعہ لمبا ہے، بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر حالات سخت ہونے شروع ہوئے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ملعون کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ وہ فلاں محلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا، کون ہے جو جائے اور اوجڑی لائے اور لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو سر پہ رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، وہ گیا اوجڑی لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اوپر لا کے رکھ دے۔ آپ سجدے کی حالت میں، کوئی اور ہے نہیں، تو کسی نے سیدہ فاطمہ کو بتایا، اب روتی ہوئی تشریف لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سارے گند کو ہٹایا اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری، اور میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ پریشان نہیں ہونا، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ایک دن ایسا آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کے رہے گا۔ پھر وقت گزرا، 9 سال کی عمر ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں بھی بچھڑ گئی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو کہا، ابو رافع میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، 500 درہم دیے، اونٹ دیا۔ ابو رافع لے کے نکلے ہیں اور راستے میں ایک خبیث اس نے اونٹ سے گرا دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا کہ حویرث بن نفیس جہاں بھی ملے اسے قتل کر دو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے میں چھپا ہو، اس نے میری بیٹی فاطمہ کو اونٹ سے گرایا تھا۔ پھر اس کے بعد 2 سال گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، دوڑتی ہوئی تشریف لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے آپ نے خون کو صاف کیا۔ اب زخم گہرے تھے، خون رک نہیں رہا تھا، تو فوری طور پر ایک چٹائی جلائی اور چٹائی جلا کے اس کی راکھ آپ کے زخموں پہ رکھی اور آپ کے زخموں کا خون رسنا بند ہو گیا۔
اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے آپ کا نکاح کروایا جب آپ کی عمر تھی 18 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 21 سال، رشتہ ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگیں کہ آج اگر ماں کا سایہ سر پہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ وہ دن تھا کہ میرے نبی بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ ہاں واقعی کہ اس دنیا میں خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے مجھ پہ ایمان لایا، میری بات مانی۔ جب سب لوگوں نے مجھ سے رخ پھیر لیا، خدیجہ نے میرے ساتھ وفاداری کی، اور پھر یہ فرمایا کہ آج خدیجہ ہوتی تو یقیناً فاطمہ کی خوشیاں اس میں وہ شریک ہوتی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو گھر کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی، رونے لگی اور مسلسل رونے لگیں۔ میرے اور آپ کے نبی گئے، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، کیا اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ میں نے جس شخص سے تیرا رشتہ کیا ہے یہ اسلام میں بھی سب سے پہلے تھا، اور میں نے جس شخص سے تیرا رشتہ کیا ہے یہ وہ شخص ہے جو علم کے اعتبار سے بھی، اپنی برداشت اور بردباری کے اعتبار سے بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا ہے۔ آج ہم رشتے کے نام پہ کتنے لوگوں کے گھروں میں منہ مارتے رہتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک اور رویہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہ کزن میرج تھی، لالچ ہماری اپنی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ کزن میرج میں بڑے نقصانات ہیں، اس سے بڑی مصیبتیں ہیں، اس سے بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کزن میرج میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو اس کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ میرے نبی کبھی نہ جوڑتے، اور آپ نے جوڑا تو یہ کہہ کے جوڑا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے مجھے حکم ہوا ہے کہ علی اور فاطمہ دونوں کا نکاح ہونا چاہیے۔ دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا، چند چیزیں دیں، اور چند چیزیں دے کر حضرت فاطمہ کا گھر اپنے گھر کے پاس، نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر ان کا تھا، یہ پلاٹ ان کا تھا۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا گھر میرے گھر کے پاس ہو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے اپنا گھر خالی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہاں پہ ٹھہرایا۔ ابھی جب ہم روضہ رسول پہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو اگلی طرف جہاں ہم سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں وہاں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور پچھلی طرف جو جالیاں ہیں جو اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے ہیں یہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ نکاح ہو گیا، میرے اور آپ کے نبی جب گزرتے، شادی ہو گئی، نماز کے لیے نکلتے تو 6 مہینے تک شادی کے بعد یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ اے فاطمہ نماز کا اہتمام کر، اے فاطمہ نماز پڑھ لے، اے فاطمہ نماز پڑھ لی ہے، اور 6 مہینے تک ہر نماز کے وقت یہ کہتے ہوئے جاتے، اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تم اہل بیت ہو، تم نبی کے گھرانے والے ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاکیزہ کر دے، تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ اس لیے فاطمہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور یہ قرآن کی اسی آیت کی تعبیر تھی، عملی تفسیر تھی، عملی تشریح تھی، عملی طور پہ آپ کر کے دکھا رہے تھے جو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تاکید کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرنی ہے۔ اور پھر وقت گزرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے گھر میں، اور پھر حالات دیکھے، دوسرا سال آیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے واپسی پہ ان کا انتقال ہو گیا، بہن چلی گئی دنیا سے۔
پھر دن گزرے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا، حضرت زینب سے پہلے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ کی ساری توجہات ہیں سیدہ فاطمہ کی طرف، ساری محبتیں ہیں سیدہ فاطمہ کی طرف، اور اللہ کی بھی یہ حکمت تھی۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے اس دنیا میں جو حالات دیکھے، جو غم پریشانیاں دیکھی، ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں۔ ہمارے سامنے تو نعمتوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، موسلادھار بارش کی طرح نعمتیں برس رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جو حالات دیکھے، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھوڑا سا آٹا گوندھا، جو کہ کچھ روٹی بنائی، کچھ کھائی، اور کچھ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیجیے۔ پوری روٹی نہیں تھی، تھوڑا سا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، تو آپ نے جیسے ہی وہ منہ میں چبانا شروع کیا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت کے بعد یہ چند لقمے تھے جو میرے پیٹ کے اندر گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ، تم نے 3 وقت سے نہیں کھایا، تمہارے باپ کا یہ 4تھے وقت کا پہلا نوالا ہے جو منہ کے اندر جا رہا ہے۔ آج ہم سحری نہ کریں نا تو ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ کیسے رکھیں؟ سحری تو کی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کی یہ عام زندگی کی بات ہے کہ فاطمہ 4تھا وقت آ گیا ہے، 24 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، تیرے باپ کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں اترا ہے۔ باپ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ بیٹی کون ہے؟ سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ لیکن دنیا کے معاملات ہیں، آخرت کے نہیں ہیں۔ دین بچایا ہے، دین کا تحفظ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، وقت گزر گیا۔ ایک دن حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، گھر میں چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، مشکیزے سے پانی لا لا کے رسی کا نشان پڑ گیا ہے، کام کر کر کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ سینے میں مسلسل درد رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، سب کو مل رہے ہیں، تم بھی جاؤ، ایک غلام تمہیں بھی مل جائے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میری حیا رکاوٹ آئی، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں واپس آ گئی۔ علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حیا اور شرم کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکی، اپنی بات رکھ نہیں سکی۔ کچھ دیر میں اللہ کے رسول فارغ ہوئے، تشریف لے آئے۔ پوچھا فاطمہ آئی تھی یا رسول اللہ سلام کرنے کے لیے آئی تھی؟ سلام کیا، واپس آ گئی۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، سلام تو کر لیا، لیکن فاطمہ اس لیے آئی تھی کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو آپ ان میں سے ایک فاطمہ کو بھی دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ، اصحاب صفہ، یہ جو صفہ کے چبوترے پہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے یہ آئے بیٹھے ہیں، یہ آج فقر و فاقہ میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، ان کا کھانا پورا نہیں ہوتا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو یہ غلام بیچ کے میں سب سے پہلے اصحاب صفہ پہ خرچ کروں گا، اس کے بعد اگر بچا تو پھر کسی اور کو ملے گا، ورنہ میری بیٹی کو بھی نہیں ملے گا۔ لیکن کہا کہ فاطمہ، اس غلام سے بہترین چیز بتاؤں، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے اس غلام سے بہترین چیز۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ، ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھ لو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ تربیت ہے جو آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو دینی ہے، اس لیے انہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ غلام ہوتا
کچھ کام چل ہی جاتا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فراوانی ہوئی، آپ نے غلام بھی دیا، لیکن جب غلام کی شدید ضرورت تھی تو غلام نہیں دیا، لیکن توجہ کس بات کی طرف دلائی کہ اس دنیا کا وقت تو جیسے کیسے ہے گزر ہی جائے گا، دنیا کے دن تو گزر ہی رہے ہیں، گزر ہی جانے ہیں، لیکن آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی، آخرت کی یاد دہانی یہ سب سے قیمتی اور ضروری ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ کلمات لے لو، یہ تسبیحات لے لو، یہ ذکر لے لو، اسے ہر نماز کے بعد بھی کرو، اور رات کو بستر پر جب سونے کے لیے آؤ تب بھی پڑھو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان میں راضی ہوں، اس لیے کہ غلام میری دنیا بناتا، یہ ذکر میری آخرت بنائیں گے۔ ملازم سے میرے دنیا کے کام ہوتے، دنیا کے کام تو میں کر ہی رہی ہوں، لیکن اس سے میری آخرت سنورے گی اور میری آخرت بنے گی۔ ایک اور موقع پر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے بتایا میں ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، جو میرے بدن پہ ایک لباس ہے، اس کے علاوہ کوئی چادر نہیں ہے جس سے میں پردہ کر سکوں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتاری، فاطمہ کو دی، آپ نے پردہ کیا، اندر تشریف لے گئے، پوچھا فاطمہ کیسی طبیعت ہے؟ یا رسول اللہ بڑی شدید درد ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ بھوک اور فاقہ بھی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا کیا فاطمہ، دنیا کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، دنیا کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرو، اللہ رب العزت اس کا بہترین معاوضہ، بہترین عوض تمہیں آخرت میں عطا کریں گے۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھایا، دنیا کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ آج طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ آج گھر کیوں جڑ رہے ہیں؟ صبر کا سبق نہیں پڑھایا۔ میرے اور آپ کے نبی نے عملی طور پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صبر کا سبق پڑھایا نہیں، زبان سے تعلیم نہیں دی، عملی طور پہ تربیت دی۔ آج تھوڑی سی بات ہوتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ایسی بڑھنی شروع ہوتی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور عدالتوں میں خلا کے کیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، فائلوں کی فائلیں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک نئی بیماری ہم نے ایجاد کر لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خامن ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری ماں کو برا کہہ دیا، اس نے میرے باپ کو برا کہہ دیا، اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ دنیا کی مصیبتوں اور حالات کا صبر سے مقابلہ کرو، کل آخرت میں اللہ رب العزت اس کا بہترین عوض عطا کریں گے۔ اور یہی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ آپ سفر سے تشریف لائے، آپ کی عادت مبارکہ تھی جب سفر سے تشریف لاتے پہلے مسجد میں نماز ادا کرتے، نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ دروازے سے داخل ہوئے، بغیر سلام دعا کے واپس پلٹے اور چلے گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوئی کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، خلاف معمول گھر سے صرف جھلک دیکھی ہے اور واپس چلے گئے۔ تو غلام تھا، اس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول چلے گئے، ناگواری کا اظہار کیا، کس لیے؟
تو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہے، اس لیے اللہ کے رسول دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کر کے چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے اتارا، اللہ کے رسول کو بھیج دیا۔ آپ تشریف لائے، پوچھا فاطمہ کہاں سے آیا تھا؟ یا رسول اللہ علی نے گفٹ کیا تھا۔ تو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن، تو نے اتار کے دے دیے، یہ آگ کے کنگن تھے جو تو نے اتار کے دے دیے، حلال ہے، خامن نے گفٹ کیا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ معیار سیٹ کر دیا، اپنی بیٹی کے لیے وہ معیار بنا دیا کہ قیامت تک آنے والا غریب جب اپنی بیٹی کو بیائے، جب اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرے، تو اسے یہ نہ نظر آئے کہ میرے نبی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے اور میری بیٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی ویسے بنا کے گئے، دنیا کو سبق دے کے گئے کہ بیٹیوں کو تربیت دینا یہ جہیز دینے سے زیادہ ضروری ہے۔ بیٹیوں کو صبر سکھانا، انہیں پلاٹ دینے سے، انہیں گاڑی دینے سے، ان ساری چیزیں دینے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ گھر اگر بسے گا تو صرف صبر سے بسے گا، کسی چیز سے نہیں بسے گا۔ گھر بسے گا اسی تربیت سے بسے گا۔ میاں بیوی کے معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے، اسی تربیت کے ساتھ چلیں گے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ پیغام اور دنیا کی زندگی ایسے ہی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ملاقات ہوئی ابو بکر سے، عمر سے، پوچھا تم کدھر اس وقت؟ ابو بکر کہنے لگے میں گھر سے نکلا، بھوکا تھا، باہر نکل گیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ملے اور کہے آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں۔ عمر سے پوچھا تم؟ کہا یا رسول اللہ بھوکا تھا، گھر سے نکلا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھلا دے۔ یا رسول اللہ آپ نکلے ہیں؟ کہا میں بھی اسی لیے نکلا ہوں، بھوکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری ضیافت کرے۔ اب وہ یوم انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، خود وہ تھے نہیں، بیوی تھی، اس نے بٹھایا، بڑی تواضع کی۔ لمبا واقعہ ہے، تو آپ نے جب کھانا سامنے آیا تو ایک روٹی پہ چھوٹا سا بوٹی کا ٹکڑا وہ رکھا، لپیٹا اور کہا کہ فاطمہ کو جا کر دے آؤ، 4 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن ان سارے فقر و فاقے، حالات، پریشانیوں کے باوجود امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو جب بھی اٹھ کے اپنی ماں کو دیکھا ہے تو تہجد میں کھڑے ہی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 بچے تھے، بیٹے تو ویسے 3 تھے، ایک حسن، ایک حسین اور محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے۔ 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، ایک زینب تھی، ایک ام کلثوم تھی۔ 4 بچے تھے، گھر کے کام کاج بھی ہیں، چکی بھی چلانی ہے، پانی بھی بھر کے لانا ہے، سارے معاملات بھی انجام دینے ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسن کیا کہتے ہیں؟ جب بھی ماں کو دیکھا ہے تہجد میں ہی دیکھا ہے، اور پھر جب تہجد پڑھتے پڑھتے رات ختم ہو جاتی، سحری اپنے اختتام کو پہنچتی، تو حضرت فاطمہ کہتی کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے اتنا کھایا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فجر بھی مشکل ہوتی ہے، مغرب بھی مشکل ہوتی ہے، تراویح بھی مشکل ہوتی ہے، کھایا کچھ نہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، دن بھر کی تھکاوٹیں ہیں، سہولت کوئی نہیں ہے، نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تہجد نہیں چھوڑی۔ اور یہی وہ تربیت ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، یہی وہ پیغام ہے۔ اور پھر زندگی کا مشکل ترین دن
مشکل ترین دن تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے اور آپ کے نبی بیمار ہو گئے، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ سے اٹھا نہ گیا۔ معمول کیا ہوتا تھا کہ فاطمہ دروازے سے داخل ہوتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ چھوڑتے، دروازے تک جا کے استقبال کرتے، لاتے، ہاتھ پکڑتے، ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ آج میرے نبی اتنے بیمار ہیں، بیٹی آئی ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ فاطمہ قریب آئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میری بات سنو۔ کان میں ایک بات کی، رونے لگیں اور زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور بات کی، مسکرانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ جب اللہ کے نبی نے بات کی تو زار و قطار رونے لگیں، پھر اللہ کے نبی نے بات کی تو مسکرا دیں، تو کہا کہ زندگی میں پوچھتی تو یہ راز تھا، لیکن اب میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بابا نے اس وقت مجھے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فاطمہ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب یہ میری تیری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میں تجھے نہیں اس دنیا میں دیکھ سکوں گا، تو مجھے نہیں اس دنیا میں دیکھ سکے گی۔ تو کہتی ہیں کہ میں رونے لگی، آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ آج باپ اور بیٹی میں جدائی ہوگی۔ پھر میرے نبی نے یہ کہا کہ اے فاطمہ تجھے اس بات کی خوشخبری ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تیری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ مسکرا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 6 مہینے کبھی حضرت فاطمہ نہیں مسکرائی، 6 مہینے گزر گئے اور پھر بیمار ہوئیں۔ جب بیمار ہوئیں، بیماری کی کیفیت ہے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان سے کہا کہ اسماء مجھے بڑی پریشانی ہے۔ تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے جسم کو کسی نہ کسی حد تک لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، نظر پڑ ہی رہی ہوتی، چادریں ہوتی ہیں اوپر، لیکن ظاہر ہے پتہ تو لگتا ہے نا کہ نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے تو آج تک کبھی اس حالت میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھا کہ کوئی مجھے دیکھے، تو میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو اسماء بنت عمیس نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حبشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ ایک خاص انداز سے میت کو ڈانپ لیتے ہیں، جس کے بعد کسی کا جسم نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں ان 6 مہینوں میں صرف ایک مرتبہ میں نے حضرت فاطمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہ میرا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ رات کے وقت میری تدفین کرنی، کسی کو اکٹھا نہیں کرنا، کسی کو نہیں بلانا۔ اور جب دنیا سے چلی گئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور جو چند لوگ تھے جنازے میں شریک ہوئے، زیادہ لوگوں کو آپ کی وصیت کے مطابق نہیں اکٹھا کیا گیا۔ عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ کی وفات ہوئی اور رات ہی کے اندھیرے میں آپ کی تدفین کر دی۔ جنازے کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر ہے۔ تو جب قبر کھود دی گئی تو ابو ذر غفاری نے قبر سے کہا کہ تجھے پتہ ہے آج تجھے کیا اعزاز ملنے والا ہے؟ آج جسے تیرے اندر رکھا جائے گا یہ رسول اللہ کی لخت جگر ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، علی کی بیوی ہیں، حسن و حسین کی ماں ہیں، خدیجہ کی بیٹی ہیں، یہ ایسے بختوں والی ہیں۔ تو روایات میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی، ابو ذر میری بات تم بھی سن لو، تمہاری میں نے سن لی ہے کہ میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، یہاں تو صرف عمل دیکھا جاتا ہے، جو اچھا کر کے آئے گا۔ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے
اس کے ساتھ میرا سلوک اور میرا معاملہ اچھا ہی ہوگا، اور جو برا کر کے آئے گا اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے تھا، یہ میرے اور آپ کی اولاد کے لیے تھا کہ ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ حسب، نسب، دنیا کے معاملات، دنیا کی زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی وقتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہ تربیت ہے، جو دنیا میں بھی کام کی ہے، مرنے کے بعد بھی کام کی ہے، جو دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے گی، چاہے کھانے کو کھانا نہ ہو، پینے کو نعمتیں نہ ہوں، لباس نہ ہو۔ آج اس بات کے جھگڑے نہیں ہیں کہ ہے کچھ نہیں، یہ ہے اس ہونے کے جھگڑے ہیں۔ آج اس بات کی لڑائی نہیں ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات سے کئی گنا زائد ہمارے پاس ہے، لیکن گھروں کی بے سکونی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جس چیز سے گھر نے چلنا ہے وہ چیز ہی نہیں ہے۔ آپ گاڑی میں پیٹرول کی جگہ، ڈیزل کی جگہ آپ پانی ڈال دیں، آپ زمزم ڈال دیں، ارکے گلاب ڈال دیں، آپ اچھے اچھے پرفیومز ڈال دیں، مہنگی سے مہنگی کوئی اور چیز ڈال دیں، گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی نہیں چلے گی۔ گاڑی چلے گی تو وہ پیٹرول سے ہی چلے گی، چاہے وہ کتنا ہی سستا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو۔ ہماری جو گھر کی زندگی ہے، ہماری جو گھر کی روٹین ہے، یہ دینداری کے بغیر نہیں چلے گی، دینداری کے بغیر نہیں چلے گی، دینداری کے ساتھ ہی چلے گی۔ اور پھر یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا، جیسی تربیت میرے اور آپ کے نبی نے کی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان بغیر لباس کے ہوگا، برہنہ پا ہوگا، بغیر ختنے کے ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، ایسی ٹینشن پریشانی ہوگی۔ تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں۔ اور فاطمہ نام کس لیے ہے؟ فاطمہ نام اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو اور جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں تو انہیں فاطمہ کی زندگی بھی پڑھائیں، جو سبق فاطمہ نے پڑھے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، جو قرآن فاطمہ اپنی تہجد میں پڑھا کرتی تھی وہ اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، جو صبر کا سبق فاطمہ نے اپنے باپ اور اپنی ماں سے سیکھا تھا، آج اس سبق کو پڑھائیں گے تو معاشرہ خوشگوار ہوگا